آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی۔ اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط، اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے، اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے، جتنے سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک ہے۔ اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر ویرانے میں، قبرستان میں، کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی، جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے، قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے۔ یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے، اور انسان کے اوپر وہ وحشت پھر طاری نہیں ہوگی، بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے۔ جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی، یعنی کھلی کر دی جاتی ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا، تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا، یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس کے اس گھر میں. اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے. جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا، اس کی وہاں شامت آئے گی، اس کو مار پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی کہتا رہا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا. اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے. پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے. آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو. پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے. اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منحوش کسی نیند سو جاؤ. اور منحوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، یعنی مشکل ہو جائیں گے. ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے، یعنی واقعی ہے. تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں. اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو اچانک وہ گدھا بدک گیا جس پر آپ سوار تھے، تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کیا، ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو صحابہ نے عرض کیا، نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے.
سعید بن مسیب کہتے تھے میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہتے سنا اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا، کیونکہ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن کے فتنے سے یعنی قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے حفاظت کی دعاؤں کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ دعا مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، خواہ وہ دنیا کی مشکلات ہوں یا آخرت کی مشکلات، اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی۔ جس طرح دنیا بھی ایک امتحان ہے، اس زندگی میں بھی ہمیں طرح طرح کے امتحانات سے واسطہ پیش آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو گویا اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے، 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے، اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی۔ اور پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن پھر اس کا حساب ہوگا، اور وہ اصل حساب ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی یا راحتیں ہیں یا عذاب ہیں، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ ہر طرح کی مشکلات سے نجات پا سکے اور ہر امتحان میں کامیاب ہو سکے، ہاں وہ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی دعا کے ذریعے اپنے بندوں کو ہر طرح کی بے چینیوں اور کرب سے نجات دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا علیہ السلام، جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ تو شدید بے چینی کے عالم میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ بطور مثال ہمیں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے کرب اور بے چینی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی۔ اسی طرح باقی سب لوگ بھی اپنی بے چینیوں میں اپنے رب کو پکاریں۔ یاد رکھیے، دنیا کی بے چینیوں میں تو ہم رب کو پکار سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر پائے جانے والے کرب اور بے چینی میں انسان جتنا بھی پکارے گا اس وقت فائدہ نہ دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہی انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنے مستقبل کی پریشانی اور بے چینیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے آج دعا کرے، اور دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، یعنی مشکل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے، جتنے سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک ہے۔ اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر ویرانے میں، قبرستان میں، کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی،
جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے، قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، عذاب قبر حق ہے، یعنی واقعی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو، یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو اچانک وہ گدھا بدک گیا جس پر آپ سوار تھے، تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال قبر کی نعیم و راحت کو حاصل کرنے کے لیے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے، یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے، اور انسان کے اوپر وہ وحشت پھر طاری نہیں ہوگی بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے،
جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو، پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی کھلی کر دی جاتی ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا، تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے، یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا، یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس کے اس گھر میں۔ اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے۔ جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا اس کی وہاں شامت آئے گی، اس کو مار پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا۔ اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے۔ پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے، آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو۔ پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے۔ اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منحوش کسی نیند سو جاؤ، اور منحوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے جو انسان کو وہاں مصیبت سے دوچار کرے گی۔ سب سے پہلے تو کفر اور نفاق ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قوم فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بھی دکھایا گیا تھا کہ کس طرح آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ آل فرعون جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے ہیں، لیکن اس کے باوجود مرنے کے بعد قیامت تک کے بیچ کے عرصے میں انہیں آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں آگ کا عذاب ابھی بھی مل رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جیسے کہ اس آیت میں آتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، یعنی اصل جہنم میں اب ان کو ڈال دو۔ اسی طرح جو شخص نیک عمل نہیں کرتا، اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع کرتا ہے، وہ بھی جا کر وہاں سخت پچھتائے گا
اور پکارے گا اور فریادیں کرے گا کہ مجھے کسی طرح واپس بھیج دیا جائے تاکہ اب میں اچھے کام کر کے آؤں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی برزخ کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیا کی طرف واپس آنے میں رکاوٹ ہے. کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہ عمل کر سکتا ہے جن کو دنیا میں وہ اپنی زندگی میں نہ کر سکا یا نہ کرنا چاہا اس نے. پھر اسی طرح دوسری بڑی چیز جو انسان کے لیے قبر کے عذاب کا ذریعہ بنے گی ہے وہ ہے ظلم کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کی سختیوں کے وقت فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی جان نکالنے کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے، اس کی آیتوں کو ماننے سے تکبر کرتے، یعنی مان کے نہیں دیتے تھے. پھر اسی طرح چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، ان لوگوں کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا. آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا. پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے نجس ہوتے تھے، اس کا جسم نجس ہوتا تھا، اور جب جسم اور کپڑے نجس ہو تو نہ انسان کی عبادت ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، باہمی تعلقات خراب کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، من گھڑت باتیں ایک دوسرے کی طرف سے پہنچانا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کو باہم لڑا دینا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب قبر کی پیشن گوئی کی گئی ہے. پھر اسی طرح خیانت کرنا، پھر جھوٹ بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا جسے آپ نے دیکھا اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، وہ ایک جھوٹی بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا، قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پھیلانا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کے نتیجے میں عذاب قبر ہوتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو ایسا عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرشتے نے بتایا کہ کس کو کس بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی کس شخص کا کیا قصور ہے. پھر اسی طرح مظلوم کی مدد نہ کرنا، پھر بغیر وضو کے نماز پڑھنا، یہ وہ جرائم ہیں جن پر عذاب قبر ہوتا ہے. اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو اپنے فرائض کو ادا کرنا اور نیک اعمال کرنا، کیونکہ قبر میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، دیگر نیک کام صدقہ خیرات اور نیکی اور لوگوں سے بھلائی کرنا اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتی ہے، اور یہ سارے نیک اعمال اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس طرح وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الملک کا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے، یعنی جو شخص اس کو پڑھے، آپ نماز میں پڑھیں، آپ رات کو سوتے وقت پڑھیں، آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات کرنا انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر اسی طرح پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا بھی فتنہ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کا بھی قبر کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اور شہیدوں کی روحیں جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے اور قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کاہلی اور شدید بڑھاپے اور بزدلی اور بخل اور دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا کرتے ہوئے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو چاہیے کہ وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح انسان نماز کے بعد بھی عذاب قبر سے پناہ مانگے، اور وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر طلوع فجر کے بعد بلند آواز سے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے پناہ مانگی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسی خاتون کہتی ہیں کہ وہ طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں کے آخر میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، کہ اے اللہ، میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح جب دوسرے لوگ میت کے لیے دعا کریں تو وہ بھی اس کے عذاب قبر سے نجات کی دعا کریں۔ میت کی بخشش کی دعاؤں کے آخر میں آتا ہے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، کہ اللہ اس میت کو عذاب قبر یا آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اسی طرح میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں آپ فرما رہے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ عذاب القبر، اے اللہ، فلاں بن فلاں تیری امان اور پناہ میں ہے، تو اسے قبر کے فتنے سے بچا۔ اسی طرح میت بچے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی بھی دعا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے تھے، میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہتے سنا، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا، کیونکہ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن کے فتنے سے، یعنی قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الالہ پر بات کریں گے۔ الالہ کا معنی ہے معبود، خاص معبود۔ معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے آگے جھکے، اسے کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکنا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی کے آگے جھکے، کسی کا سہارا لے، کسی کو اپنے غم اور رنج کی حالت میں پکارے، کوئی ہو جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو، جو اس کا دکھ دور کرنے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں جو مختلف ادوار آئے ہیں، اس میں لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود تو مانا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ مان لیا، یعنی ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا۔ کوئی درخت کے آگے جھکا تو کوئی پہاڑ کے آگے جھک گیا، کوئی سمندر سے خوف کھا کر اس کے آگے جھکنے لگا، کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگا۔ گویا جس چیز سے وہ ڈرا یا جس چیز سے وہ حیران ہوا یا جس چیز نے اس کو امپریس کیا یا انفلوئنس کیا یا جس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ البقرہ آیت 63 ہے، اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق الہ نہیں ہو سکتی، الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہو، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو۔ فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور الوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی حکمت کامل ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو۔ اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں، اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے، انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے، اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے، کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو، نہیں مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو، اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں، کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا، لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ تو عبادت حقیقت میں محبت، اطاعت، تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ صرف الہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دراصل توحید الوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی، اور حقیقت یہ ہے
کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ہم تیرے معبود نعبد الہک، اس کی عبادت کریں گے. یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے. تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے. تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے. پھر اسی طرح اللہ کا نام الہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالی کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا. وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے. اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے. اس گدھے کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے. یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو. پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق عبادت کسی اور کو نہیں دیا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ
الالہی کی عبادت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظ کا، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یحفظ کا، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو. تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے، اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا. ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا. وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلا وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی. یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی. اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے. جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی. نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے 700 تکلیفیں لے کر آتا ہے، پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی. تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا. اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ. یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے 2 اہم اصول بھی ہیں، اور جب تک یہ 2 چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا.
پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے. اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے. اور دوسری چیز، جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کی باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے. اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی، اس کے سارے اعمال، اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا. وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی کوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما. کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں، خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا لوگوں کی باتیں، باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجوائے نہیں کرتا. اس لیے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے، یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادات کے لیے انسان دعا کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات میں کمی کوتاہی نہ کرے. اب دیکھیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلا اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو ادھورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلا کسی نے آپ سے قرض لیا اور جب وہ واپس کرے تو آدھا کرے. کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، تو اس پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض اور کچھ عبادات لازم کی جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے. مثلا دن میں 5 نمازیں فرض ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے 4 پڑھ لیے، کیا یہ کم ہے؟ یہ بھی تو بہت ہے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 کا حکم دیا ہے. ہم اسے اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے یا 3 نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے 6 بھی نہیں کر سکتے ان کو، کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، تبھی عبادت کا حق ادا ہوگا. عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت، اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کریں وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرے، ایک لقمے جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لقمہ بہت پہاڑ برابر کر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی میں اللہ کی خاطر خرچ کیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بہترین طریقے پر قدردانی فرماتے ہیں. تو ہمیں نہ عبادت میں اضافے کا حق حاصل ہے اور نہ عبادت میں کوتاہی کا. یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو عبادت فرض کی ہے، ہمیں اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں یا پھر اس میں کچھ کمی کر دیں، کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، یعنی جن کی پابندی ہم پر لازم ہے.
آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی. اس نے پوچھا ان سے پہلے یا بعد میں تو کوئی نماز فرض نہیں، یعنی ان کے علاوہ فرض کے درجے میں تو نہیں کچھ. آپ نے 3 بار یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس پر وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا، یعنی 5 سے کم 4 بھی نہیں پڑھوں گا اور 5 سے زیادہ 6 بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنی ہی پڑھوں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص سچا رہا، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اس نے ایسا ہی کیا، تو یہ جنت میں داخل ہوگا. عبادت کے سلسلے میں ایک اور بات یہ یاد رہے کہ عبادت میں شدت اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو عبادت کرے گی حتیٰ کہ لوگ ان کی عبادت کی کثرت پر تعجب کریں گے، بڑے حیران ہوں گے کہ اتنے عبادت گزار ہیں، لیکن وہ اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں. وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں. عبادت ہے دراصل اللہ کا حق، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے یا بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے. تو جس بندے کے اندر عبادت کا زوم آ جائے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں. ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، اس کو بھی اپنی عبادت کی وجہ سے ایک خود پسندی اس کے اندر آ گئی تھی کہ جس بنا پر اس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. تو یاد رکھیے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں، کسی اور آبجیکٹ کو نہیں، اور حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں. کیونکہ اس زمین پر جن معبودوں کی پیروی ہوتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ پیروی ہم اپنے ہی نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات کی. مثلاً فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دل کیا چاہتا ہے سوئے رہو، تو ہم اٹھتے نہیں. تو ہم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی، ہمیں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس پکار کو سنتے ہی نہیں اور کامیابی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں. یا ہم نے اب اللہ کی عبادت نہیں کی، اپنے نفس کی عبادت کی. اسی طرح زندگی کے کسی بھی اور کام، کسی جاب، کسی مشغلے، کسی بھی پسند کی چیز میں مشغول ہو کر، ہاں کتنی ہی دنیاوی اعتبار سے شدید ضرورت کے کام میں بھی مصروف ہو کر اگر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو یہ دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. یعنی عبادت کیوں کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، یہ دراصل تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے. یعنی دنیا میں ان عبادات کی وجہ سے کئی برائیوں سے، کئی قسم کی مشکلات سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اس آگ سے بچ جاؤ گے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے، سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ڈرے، ایک الہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 2 معبود نہیں بناؤ، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ تو دور کی بات، ایک سے دوسرا بنانے کی بھی اجازت نہیں. وہ تو صرف وہی ایک معبود ہے اور مجھی سے تم ڈرو. یعنی عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور بعض اوقات انسان محبت میں عبادت کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے. تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتی ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف انسان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہترین قسم کا قول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا. اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی نجات ہو جائے گی. جو شخص سچے دل سے اللہ کو پکارے اس پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے.
یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا